الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 73۔ ارشاد باری تعالی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق وہ لوگ جو کافر ہو گئے، حق بات کے منکر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ بات عیسائیوں کی چل رہی ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود ہی نہیں ہے، وہ اکیلا الہ ہے، اکیلا خدا ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بہت ہی عجیب و غریب، انتہائی غلط عقیدہ تھا، اور آج بھی ہے ان کا۔ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا، یہ بڑا عجیب و غریب، اور اس کی تشریح آج تک عیسائی نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ یہ ہے ہی بڑا عجیب عقیدہ تھا۔ بعض کہتے تینوں خدا ہیں، بعض کہتے تین میں سے تیسرا ہے۔ کون تیسرا ہے اللہ جانے، کیسے ہے یہ بھی نہیں پتا۔ تو ان کے آپ نے عبادت خانے کے اوپر بھی، گرجے کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایک نشان بنا ہوتا ہے تین کا۔ تو اس سے یہ دو مطلب لیتے ہیں، ایک تو پھانسی بھی حضرت عیسیٰ کی اسے ظاہر کرتے ہیں، اور دوسرا عقیدہ جو ہے وہ اس کے، کیونکہ ایک بہت بڑا لکڑی کا ڈنڈا سا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر وہ ایک درمیان سے باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تین ہے، اور نیچے ایک ہی ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے ایسی غلط تشریح کی اور اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ بعض تو ان میں سے کہتے کہ تین کون ہیں؟ جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے ایک اللہ اور ایک اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ، اور تیسرا روح القدس۔ اور بعض کہتے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم، تیسری حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم۔ یہ بڑا عجیب اور بڑا بے بنیاد سا عقیدہ ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے، نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جو خدا ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے اتنا غلط عقیدہ یہ گھڑ لیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اور پھر حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا، اور اماں مریم کو نہ جانے۔ یہ تو زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ اس کی تشریح کی جائے۔ نعوذ باللہ، پھر تو مریم خدا کی بیوی ہوئی،
کیا بہتان، کیا معاملہ ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ جتنے بھی عقیدے گھڑے گئے ان میں سے سب سے غلط عقیدہ یہ ہے جو عیسائیوں نے گڑھا۔ پہلے بھی بنی اسرائیل والے بعض نبیوں کو اللہ کا بیٹا مانتے رہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا۔ یہ تو عجیب ہی طرح سے انہوں نے گھڑ دیا نا۔ اور دلیل کیا؟ دیکھو جی، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، پھر اس کا باپ کون ہوا؟ تو اللہ نے اس کا جواب قرآن پاک میں دیا ہے کہ ارے بھائی، حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ اگر کوئی خدائی کا حقدار ہے اس لحاظ سے، تو پھر حضرت آدم اس سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ نے اسے تو پھر بھی ماں سے پیدا کیا، حضرت آدم کو تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ اور وہ خدا نہیں ہوتا جس کو کوئی پیدا کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کی تردید فرمائی، عقیدہ تثلیث کی، کہ یہ غلط عقیدہ ہے، اور کوئی بھی نبی، کسی بھی نبی کو خدا ماننا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو رسول ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبی ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے۔ اللہ نے اس چیز کی رد فرمائی اور فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، یعنی اپنے عقیدے سے باز نہ آئے، لا يمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان لوگوں پر جو کفر پر قائم رہے، جنہوں نے کفر کیا، یہ کفر والے عقیدے پر ڈٹے رہے، قائم رہے، تو اللہ نے فرمایا ان کو بہت ہی دردناک تکلیف دینے والا عذاب جو ہے وہ چھوئے گا، ان پر بہت بڑا عذاب آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی انہیں سزا دی جائے گی، اور وہ بہت بڑی سزا کیا ہے؟ جہنم کی۔ اور جہنم کی سزا دنیا میں ایک کانٹا چبھ جائے نا، جب تک وہ نکل نہ جائے بندہ بے قرار رہتا ہے۔ ایک کانٹا، تھوڑا سا بخار ہو جائے تو بندے کی ساری مے نکل جاتی ہے، کان میں درد شروع ہو جائے، آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے۔ یہ تو ہماری اوقات ہے نا۔ اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کا عذاب اور وہ تکلیف تو بہت ہی زیادہ ہوگی۔ اور پھر جو کفر پر قائم رہے اور کفر پر ہی موت آ گئی، ان کے لیے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے نا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نہیں نکل سکیں گے، کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، کبھی نہیں اس میں سے نکل سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وہ عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا تکلیف دے، بڑا رسوا کن، جہنم کا۔ اور اگر محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ کا ناراض ہو جانا ہی بہت بڑا عذاب ہے۔
اگر اللہ کے ساتھ تھوڑی سی بھی محبت ہو نا تو اللہ کی ناراضگی ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس سے پوچھے جس کا کوئی محبوب ہو اور محبوب ناراض ہو تو پھر محب کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کوئی چھوٹا عذاب ہے؟ پھر جہنم تو پھر عذاب پر عذاب ہے۔ اللہ کی ناراضگی الگ، جہنم کا عذاب الگ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اس عقیدے پر قائم رہے اور اسی عقیدے پر موت آ گئی تو پھر ان کا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کے لیے پھر بڑا تکلیف دہ عذاب ہے، عذاب علیم، دردناک تکلیف دہ عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین عذاب جہنم سے ہر بندہ مومن کو بچائے، ہر بندہ مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔